اور یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میرے خیال سے آسمان میں جانا ہے نا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں, یہ پہاڑ کا لفظ ہے وہ گورے ہیں, کاکیجنز ہیں, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ریس میں ہے کہ وہ بھیڑوں کی طرح ایسے کہتا ہے ساتویں آسمان کے اوپر اس کا رب ہے. تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو کھولنا ہے. وَإِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج. میں نے کدھر بتایا کہ میں نے اونچی جگہ جا کے بنائی ہے؟ عجیب و غریب سا ایک کمبینیشن. کوئی بھی ایک بھی اسکالر ایک لفظ دونوں کان اتنے لمبے ہیں. اردو میں جب بھی آپ سورہ کہف کی 80 نمبر آیت سے شروع کریں, یقین ہے مجھے 100% کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس دنیا کی حدیثیں ہیں ساری اس کے اوپر. بتائیے. جس مخلوق پہ ابن کثیر نے رقم کروائی ہیں حسن علیہ السلام کی حدیث کہ وہ ان کا ایک کان جو ہے نا وہ دونوں کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک گدا بناتے ہیں دوسرا لحاف بنا کے سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو دوسری جو میں آپ کو موضوع اور ضعیف میں فرق سمجھیں. جی بتائیے. موضوع ہوتی ہے یہ موضوع ہے نہیں نا, نعوذ باللہ موضوع حدیث کیوں سناؤں گا میں, وہ بھی حسن علیہ السلام کے نام پہ, وہ بھی ابن کثیر نے لکھ دی. قرآن پاک سے صاف ظاہر ہے. یہ نا اپنی زبردستی کی کھینچا تانی کرتے ہیں عربی کے الفاظ کے مطلب کو, یہ جو پاکستانی اسکالرشپ والے ہیں, ٹھیک ہے, زبردستی کرتے ہیں. اور صرف پاکستانی نہیں اور بھی کرتے ہیں, مگر عرب نے قرآن پاک کی لٹرل ٹرانسلیشن میں بتایا کہ یاجوج ماجوج اوپر سے آئیں گے جب اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو کھولنا ہے. وَإِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج, کہ جب کھول دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. کہتے دیوار گر جائے گی, سمجھ لیں وہ دیوار کے دن سوراخ ہو گیا, کھول دیا اللہ نے, کھول دیے. تو دیوار ذوالقرنین نے کدھر بتایا کہ میں نے اونچی جگہ جا کے بنائی ہے؟ ہمیں تو نہیں یہ کہیں میں ملا. اللہ تعالیٰ نے کہا اونچی جگہوں سے آئے گا, ٹھیک ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو کہ ہم نے اونچی جگہوں سے آنا ہے. اور حدیث میں ہے کہ وہ بھیڑوں کی طرح ایسے ریوڑ میں آئیں گے کہ کروڑوں اربوں میں ہوں گے. ہر ایک جنتی کے مقابلے میں 999 کی شرح میں یاجوج ماجوج ہیں. تو جنت میں کم سمجھ لیں 10 لاکھ بندے بھی جاتے ہیں. ایک جنتی انڈیویجول کے مقابلے سمجھ لیں 10 لاکھ جنتی, میں منیمم بتا رہا ہوں, اللہ کرے کروڑوں اربوں میں ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچیں یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہے, ٹھیک ہے. اب جس مرضی اسکالر کو پکڑیں وہ یاجوج ماجوج کو فٹ کرتا ہے. کوئی کہتا ہے چائنیز ہیں. سوچیں ذرا, اس کا مطلب ہے چائنیز اگر نکالوں نا تو آپ دیکھیں پھر پوری دنیا میں لے کے شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بچے تک کتنے جنتی بنتے ہیں اگر چائنیز یاجوج ماجوج ہوئے تو. ایک وہ غامدی صاحب کہتے ہیں وہ گورے ہیں, کاکیجنز ہیں, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن پاک میں رومیوں کو نام سے بتایا ہوا ہے. سورہ روم پڑھی نا آپ نے, جی نام سے بتایا گوروں کو کہ کون لوگ ہیں. اور پھر غزوہ تبوک رومیوں کے خلاف ہوئی ہے, یاجوج ماجوج کے خلاف نہیں ہوئی. زبردستی کر کے نا اپنے آپ کو خود آنکھوں میں پٹی لپیٹی انہوں نے. اور ایک لڑائی نہیں ہوئی, حضرت خالد بن ولید کی کئی لڑائی ہوئی ہیں یاجوج ماجوج سے, جو کہ یہ کہتے ہیں وہ گورے یاجوج ماجوج ہیں, رومی جو ہیں کاکیجنز. اور کیوں کہتے ہیں گورے؟ اپنی یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ گورے اوپر کی جگہوں پہ ہیں. کس اوپر کی جگہوں پہ ہیں؟ ہم سے اوپر کے رینکس میں. یہ گورا میرے سے اوپر کے رینک میں دنیا میں, تو اللہ نے کہہ دیا اوپر سے نیچے آئیں گے یاجوج ماجوج. مطلب وہ دیسی ہو جائیں گے, پاکستانی کلچر میں آ کے کھو جائیں گے, ہماری والی حرکتیں کریں گے, اس لیے وہ اوپر سے نیچے آئیں گے. یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک نے ذوالقرنین کی جرنی بتائی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے صاف ایک ہی لفظ استعمال کیا, اور قرآن پاک میں وہ لفظ ہر جگہ پہ استعمال ہوا ہے. تو اوپر آسمان میں جانے والے راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میرے خیال سے آسمان میں جانے والے راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ بھی صحابہ نے اور تابعین نے بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سببہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ اہم صحابی زید بن اسلم خود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سببہ کا مطلب ہمیشہ آسمان پہ جانے والے راستوں کے لیے لیا ہے, ٹھیک ہے. اب غور سمجھیں, پاکستان کی اردو میں جب بھی آپ سورہ کہف کی 80 نمبر آیت سے شروع کریں ترجمہ پڑھنا, اور جیسے ہی سببہ کا لفظ آئے 2 دفعہ آتا ہے پے در پے, ٹھیک ہے. پہلی دفعہ سببہ کا مطلب پتہ کیا لیتے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی. سببہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سببہ دی, عطا کی, ذوالقرنین کو ہر قسم کی طاقت دے دی, ہر قسم کی اشیاء دے دی, ہر قسم کا سامان دے دیا. پڑھیں نا ذرا, جو بھی سن رہے ہیں نا یہ پوڈ کاسٹ غور سے پڑھیں. سورہ کہف سببہ کا پہلی دفعہ کا استعمال, اور جیسی دوسری دفعہ اگلی آیت میں فَأَتْبَعُوا السَّبَبَ اللہ نے کہا, اور all of a sudden سببہ کا مطلب کیا بن رہتا ہے, پھر وہ اس راستے پہ چل پڑا. بھائی کھانے پینے کی چیزیں دی تھی, طاقت دی تھی, طاقت کے اوپر چل پڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اردو کی گرامر اچانک پاکستانیوں کی برموڈا ٹرائنگل میں گھس جاتی ہے. اس آیت پہ آ کے نا
ہر اردو کے مترجم کی گرامر اچانک ٹک 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 فلیکر کرنا شروع کر دیتی ہے کہ سببہ کا صاف مطلب لکھ بھائی راستے میں اللہ نے راستے عطا کیے. یہ کہنے میں کیا مذائقہ ہے آپ کو, کیونکہ اگلی آیت بتا رہی ہے پھر وہ اس راستے پہ چل پڑا. فَأَتْبَعُوا سَبَبًا. اگر اللہ نے لوہے کو پگھلانے کی طاقت دے دی ہے, فار ایگزامپل یہ بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پاکستان کے ایک اسکالر نے, کہ اس کو لوہے کے پگھلانے کی طاقت دی سببہ, تو پھر اگلی آیت میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ راستے پہ چل پڑا؟ پھر لوہے کے پگھلانے پہ چل پڑا بول دینا. پھر لوہے کے پگھلانے کی طاقت 100% اس کے اوپر وثوق سے قرآن پاک خود کہہ رہا ہے. قرآن پاک نے لفظ 9 دفعہ استعمال کیا سورہ کہف کے علاوہ. 9 کی 9 دفعہ آسمان کے راستے سے. فرعون نے کہا او حمان, یہ موسیٰ کہتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اس کا رب ہے, بنانا ذرا سبابا, میں جاؤں اوپر جا کے دیکھوں کہ اس کا رب کدھر ہے. اس وقت کیوں نہیں لوہے کی پگھلانے والی طاقت نکالتے آپ فرعون کے لیے؟ جب فرعون حمان سے کہتا ہے مجھے بھی, میں نے بھی اسباب اس مصدر اور سبب نا, میں نے بھی اسباب بنانا اوپر جانے کا, ٹھیک ہے. اور یہ بائی دا وے ہیبرو میں بھی اس کا مطلب یہی ہے. جب جیکبز لیڈر, حضرت یعقوب کی لیڈر توریت میں استعمال ہوتی ہے, وہ بھی یہی لفظ باقاعدہ سیڑھی کے ساتھ بناتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اوپر پہنچ گئے اللہ سے ملنے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اوپر جانا ہوتا ہے تو وہ بھی یہی لفظ ہیبرو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ سوائے اردو میں باقی ہر زبان میں اوپر جانے کا مطلب ہے. اردو میں بھی صرف ایک جگہ پہ آ کے عجیب و غریب سا ایک کمبینیشن, کوئی بھی ایک بھی اسکالر ایک لفظ میں ترجمہ نہیں کر سکا جب اس نے زبردستی کی ہے. جب آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پہلی دفعہ سبب آتا ہے, اچانک کمبینیشن آف لفظ, پورا جملے کا ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں اور اردو کی گرامر توڑ دیتے ہیں. اردو کی گرامر تو ہم سب کو پتہ ہے, اردو اسپیکنگ ہے. وہ جملہ ترجمے میں آپ کبھی بھی نہیں اردو دان نہیں پڑھ سکتا, جتنا مرضی پی ایچ ڈی اسکالر, جتنا مرضی بچہ ہو, وہ آگے پوچھے گا یہ اچانک اردو میں گرامر کو انکل کی کیا ہو گیا تھا, یہاں پہ آگے کیا عجیب و غریب سے لفظ لکھنا شروع ہو گئے, اور بریکٹ اوور بریکٹ اوور بریکٹ استعمال کریں گے کہ بھائی یہ والا لفظ نہ سمجھا. میں یہ کہہ رہا ہوں ذوالقرنین اس راستے کو گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بتایا ہے کہ بیریئر, اللہ نے خالی سبابہ کی بات نہیں ہو رہی, آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ذوالقرنین جس قوم کے پاس پہلے پہنچا ہے اس قوم کے اوپر ایک بیریئر, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس قوم کو روکو, ہمیں آ کے تنگ کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, ہمیں قتل کرتے ہیں یاجوج ماجوج, اور تو کسی طریقے سے ان کو ختم کر, یا ہمارے اس کے بیچ میں کچھ ہم تجھے کچھ سامان دیتے ہیں, تو کچھ راستہ بنا دے. تو ذوالقرنین نے کہا میرے پاس زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ہے تمہارے سے, قرآن پاک سنا رہا ہوں آپ کو, تم جو دو گے مجھے نہیں چاہیے, میرے پاس زیادہ ہے, بہتر ہے. اور اس نے پھر کوئی ایک ایسا بیریئر کریٹ کیا ہے, جو بھی بیریئر ہے ٹھیک ہے, وہ جس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا جو آبسٹیکل ہے, انٹری ہے نا, وہ اب بند ہوئی ہوئی آبسٹیکل ہے. ٹھیک ہے. اب وہ عربی کے تینوں لفظ ایسے ہیں ٹھیک ہے, ردما کا بھی, اور زبردستی پہاڑ بنایا نا کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں, یہ پہاڑ کا لفظ عربی میں نہیں استعمال ہوا ہوا قرآن پاک میں, اردو میں استعمال ہوا ہوا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اب سورہ کہف کے اوپر پورا لیکچر بدل جائے گا پوڈ کاسٹ میں. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, یہ کھلے دماغ کے ساتھ سوچیں اور عرب اسکالر سے رجوع کریں. عربی کی بھی تو عربی میں تفسیر ہے نا, وہ پڑھیں, میں نے تھوڑی لکھی ہے, وہ پڑھ لیں. اور صحابہ کرام کی ساری ٹیسٹمنیز, احادیث کی ٹیسٹمنیز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ کوئی اور ہی کہانی کھول دی انہوں نے سورہ کہف میں. آپ خود بتائیں ناظر, کامن سینس کا سوال ہے. حدیث یہ ہے کہ سورہ کہف جو ہے نا دجال کے خلاف کام آئے گی. آپ نے کبھی سوچا نہیں کیا کام آئے گی, اس میں تو دجال کا لفظ ہی نہیں ہے. کبھی تو کوئی دماغ سوال کرے کہ سورہ کہف میں کیا ہے ایسا کہ جو دجال کے خلاف کام آئے گا. کیا بتایا جاتا ہے, وہی وظیفے والی قوم ہے نا, تلاوت کرتے رہو گے تو دجال تم سے دور بھاگ جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے 4 چیپٹر سورہ کہف کے اسی ٹیکنالوجی کے لکھے جس ٹیکنالوجی کے اوپر دجال نے استعمال کرنا ہے. سورہ کہف اتنا بڑا نیوکلیئر بم ہے ہمارے پاس, نیوکلیئر ریئیکٹر, 1000 بم نکلتے ہیں اس کے اندر سے, مگر نہیں, وہ بس انہوں نے تلاوت کروانی ہے کہ بس کس طریقے سے ہمیں سمجھانا نہ پڑے کہ یہ کہانی ہوئی کیا ہے.